تو اس آیت میں اتنے پورشن کو دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی جو خواہش ہے بیسیکلی وہ ایک عام فطری خواہش ہے، ایک عام فطری ڈیزائر ہے، اس لیے کہ رسول ہی وہ ہستی ہے جس سے انسان جو ہے اپنی الجھنوں کا حل جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ رہنمائی ملے، ایک مینٹور سمجھتا ہے نا۔ ایک رسول جو ہوتا ہے ایک مینٹور ایک لیڈر کی طرف ہوتا ہے، وہ لیڈر آف دا نیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول ہی وہ ہستی ہے جس سے انسان جو ہے اپنی زندگی کو سپینڈ کرنے کا، اپنی لائف کو سپینڈ کرنے کا طریقہ درست، وہ بھی ایکوریٹ اینڈ کریکٹ میتھڈ جاننا چاہتے ہیں۔ تو انسان کے جو مائنڈ میں، انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے اس چیز کی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لہذا مسلمان سوال کرنا چاہتے تھے لائک کہ وہ یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے، ٹھیک ہے۔ وہ غلط سوال جو ہے مسلمان کرنا چاہتے تھے، ریزن یہ تھی کہ وہ یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سوال کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اب اس آیت میں غیر ضروری سوالات سے روکا گیا، کیونکہ غیر ضروری جو سوالات ہوتے ہیں ان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف لے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ تو اس میں کیا ہمیں مفسرین یا محققین کی رائے ملتی ہے، وہ یہ کہ ایسے اسپیشلی یہاں پر مراد ایسے سوالات کی ممانعت ہے جن کا مقصد محض اعتراض کرنا اور دین میں شدت پیدا کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کو جو وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کرو، غیر ضروری سوال جن کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ کرو، کیونکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے، اور کثرت سوال سے بچو، کثرت سوال سے بچو، کثرت سے سوال نہ کرو۔ سوال کے بارے میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا کیا ہے نقطۂ نظر، تو اس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، اور بخاری کا حوالہ اس میں ملتا ہے ہمیں 7289، 7279۔ تو سوال کرنا علم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ سوال میں آدھا نالج چھپا ہوتا ہے، سوال کرنا علم کی ضرورت ہے، مگر میننگ لیس لا یعنی سوالات اور ایسی ڈیمانڈز علم کے اکارڈنگ جو ہے وہ کی جائیں ان سے روکا گیا ہے کہ کیا مطلب کہ لا یعنی سوالات اور جو ہے وہ مطالبات نہیں کیے جانے چاہیے علم کے حوالے سے، اسی لیے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں ہمیں فرمان بھی ملتا ہے سورۃ النحل آیا نمبر جو ہے وہ 43 کے اکارڈنگ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو کیا کرو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوالات برقرار بھی رکھے ہیں، اس میں ہمیں ارشاد الہی ملتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو ہر سوال سے نہیں روک دیا گیا، کن سے روکا گیا ہے؟ جو کہ لا یعنی ہے یا جن کے ایک کانسیپٹ ہی مطالبہ ٹائپ آپ کو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو سوال ایسے کثرت سوالات اور بے جا مطالبات سے روکنا جو ہے وہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ سوالوں کی کثرت کی وجہ سے انسان راہ راست سے جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کثرت سوال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے،
اور ایمان کی جو روش ہے وہ انکار کی روش میں بدل جایا کرتی ہے، اور نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو ظاہر ہونے پر بری لگتی، تو سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔ اب آگے اسی میں پوچھنا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے انسان ہٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گا، تو ایمان کے بدلے کیا ہوگا؟ کفر لے لے گا اور پھر سیدھا راستہ گم کر دے گا۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کفر سے بدلنے کا انجام کیا بتایا ہے؟ گمراہی ہے، جس تک بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس آیت کا یہ جو ہے وہ تھیم تھا۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 108، اور اس میں یہی ایک آپ ضلع جو ہے، اگر ضاد لام لام اس کا جو ہے وہ روٹ ہے، اور یہ گمراہ ہونے سے ہے، اگر آپ اس کو گمراہ ہونا، بھٹک جانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی میں اگر آپ اور کوئی مشکل لفظ دیکھیں تو سوا جو ہے سین واو یا، آپ اس کو اسے یاد رکھیں جیسے ہم ایکول کا سائن، مساوی کا سائن اردو میں ڈالتے ہیں، برابر، یکساں، سیدھا۔ پھر سبیل جو ہے سین بالام سے آپ کے سامنے نکلا ہے، تو یہ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو یہی جو ہے، میں آپ سے شاید کل بھی اس چیز کا تذکرہ کر چکی ہوں کہ اسی آیت کا ہمیں تھوڑا سا شان نزول بھی یہی ملتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس آسمان سے کوئی کتاب لائیے، ہم اس کو پڑھیں گے، یا زمین سے چشمے جاری کیجیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تصدیق کریں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس میں فرما دیا گیا ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ساری کتاب ایک ہی دفعہ لے آئیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر آئے تھے، تو اس کے جواب میں بھی یہ آیت جو ہے اس کا ہمیں ملتا ہے، اس کا پس منظر۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا ہی سوال کیا تھا، یہ ہمارا جو ہے پیچھے آیت نمبر 55 میں گزر چکا ہے۔ تو اب بات بھی ساری یہ رہ جاتی ہے کہ یہودی جو ہے اہل اسلام کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں جو ہے مبتلا کرتے رہتے تھے، تاکہ یہ لوگ نا اسلام سے دور ہو جائیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتیں، اس کی خوشخبریاں تورات میں ان کو مل چکی تھیں، مگر یہ لوگ پھر بھی کیوں باز نہیں آتے تھے؟ حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے متاثر ہو کے بعض سیدھے سادے جو مسلمان ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوال کرنے لگے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر وارننگ دی ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات مت کرو جیسے ان یہود کے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، اور پھر کیا ہے کہ غضب الہی کے مستحق ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ان پہ پیار تھوڑی آیا تھا جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو غضب ہی ہوا تھا نا اللہ کا۔ تو کیونکہ یہ کفر ہے، اور جو شخص ایمان چھوڑ کر کفر میں پڑتا ہے وہ نجات اور جو زندگی کے حوالے سے راستہ ہوتا ہے نا ہدایت کا، اس سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، لائف میں سروائیول کے لیے، نجات کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایک جو گائیڈنس درکار ہوتی ہے، اور وہ نبی ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی خام خواہ میں ایسے کوشچنز ریز کرے جو لا یعنی ہو یا مطالبات کرے، تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ ایمان سے ہٹ کے وہ گمراہی کی طرف ہی جائے گا۔